وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور آج کی جو ٹرانسمیشن ہے بہت لاجواب ہو رہی ہے اور آپ کی محبتیں لائیو کال میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اگر میں لائیو کال آن کری تو پھر میں مہمانوں سے بات نہیں کر سکوں گا. تو آج ان کو سنیے کل انشاءاللہ کیونکہ ایک لاجواب اس بابرکت مہینے کی کیونکہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ مجھے شرف حاصل ہے کہ جیسی محفل ہوتی ہے وہ شاید ہی کوئی چینل کرتا ہے. جیسے کہ ابھی 15 رمضان کو خود ہمارے جو مالکان ہیں انہوں نے آ کے کیک کاٹا جشن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. تو کل نزول قرآن ہے تو ویسے ہی گج کے ہم اس کا جشن منائیں گے. علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ کو دیکھا جاتا ہے اور آپ تو ماشاءاللہ سے خود ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو لوگ خود دیکھنا چاہتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ اس دفعہ 2026 کا جو رمضان ہے, جیسے گل پلازا کی بات کی جائے, ایران کی بات کی جائے, پریشانی ہی پریشانیاں ہیں. پیٹرول میں اضافہ کر دیا گیا اور کچھ پتہ نہیں کہ چاند رات سے پہلے 50 روپے اور بڑھا دیے جائیں. تو ایز اے تجزیہ کار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ایک یہ بات کہنا چاہتا ہوں دنیا کے جتنے بھی لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے زندگی گزارنی ہے تو زندگی کو زندگی کی طرح گزارنا چاہیے. اگر زندگی کو مردوں کی طرح گزاریں گے تو وہ زندگی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیمت بڑھ جائے یا کم ہو جائے. جس نے گاڑی رکھنی ہے وہ گاڑی تو چلائے گا, کچھ بھی کر لے آپ, ٹھیک ہے. جس نے موٹر سائیکل رکھنی ہے وہ موٹر سائیکل چلائے گا. اگلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے تقریباً سارے ہی مسلمان جانتے ہیں, نہ بھی جانتے ہوں تو میں یہ ضرور دہرانا چاہتا ہوں کہ ماہ مقدس رمضان المبارک ماہ سیام یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر چاروں آسمانی کتابیں نازل ہوئی اسی ماہ مبارک. بے شک ایسا ہی ہے. انجیل, زبور, توریت, قرآن کریم اسی ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی. اور اس کے تقدس کا عالم کیا ہوگا کہ اس کائنات کے جتنے اہم ترین معاملات ہیں وہ سب کے سب ماہ رمضان المبارک میں یا محرم الحرام میں پیش آئے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. ہمیں اس جہان میں اللہ کے بندوں کی طرح رہنا چاہیے. بالکل. کوئی کسی کی عزت, آبرو, ناموس کے بابت گفتگو کبھی نہیں کرنی چاہیے. واہ. دوسری بات یہ کہ اکثر ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے اور المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہنسی مذاق کی بات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کو اس میں ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے. عزیز رشتہ داروں کو بھی ٹارگٹ کر کے ان کا بھی تمسخر اڑایا جاتا ہے. دیکھیے یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا, اس زندگی کا ایک لمحہ مکمل طور پر احتساب ہے. بالکل. آج نہیں تو کل اس کا جواب ضرور دینا ہوگا. اور جب ہم خدائے بزرگ و برتر کے اتنی بڑے شان والے ہستی کی ان کا نام لے کر اس دنیا میں آئے ہیں, زندگی, صحت, تندرستی, توانائی انہی سے مانگی جاتی ہے. رزق, روزی, عزت, آبرو, ناموس انہی سے مانگی جاتی ہے. تو جس اتنی بڑی ہستی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ کل واپسی میں ہم سے یہ تو ضرور پوچھے گا کہ تم دنیا میں گئے تھے, تم نے کیا کیا ہے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہمارے دامن میں کیا ہوگا؟ نیکیاں ہوں گی یا وہ چیزیں ہوں گی کہ جن چیزوں کو ہم نے اس دنیا میں استعمال کیا. واہ واہ واہ. بس ایک بات یاد رکھنے کی ہے ناظرین, یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ زندگی جس نے دی ہے اس کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے. واہ واہ واہ. کائنات پوری آپ کے سامنے جھکی رہے کیا گی. بات ہے. یہ سر اگر اس کے سامنے جھکتا ہے تو پھر یہ سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا لاجواب بات. میں چاہوں گا زین بھائی آپ کے سے بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جو خوبصورت میسیج علی رضا بھائی کا کنوے ہوا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ جیسے حالات ابھی پاکستان کے, یہ جو عید ہے یہ خوشیوں والی تو نہیں ہے. خوشیوں والی نہیں ہے. اتنی شہادتیں ہوئی ہیں ایران میں بھی اور پاکستان میں بھی. ثانیہ گل پلازا کی اگر بات کی جائے اور بھی بہت سے شہادتیں ہوئی ہیں. اور رہبر کی سب سے بڑی شہادت جو رہبر اور 14 ماہ کی بچی اس کی, ان کے پورے خاندان کی جو شہادت ہوئی ہے. عید تو
नहीं मनाएंगे। लेकिन ये रमज़ान में मैसेज ये है, सबसे पहले सब्र बहुत ज़रूरी है, बेशक। ठीक है। और सबसे बड़ी बात दिल आज़ारी, कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। इस चीज़ को देखें लोग, और इस चीज़ को सब्र का यानी कि दामन हाथ में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। लाजवाब मैसेज है कि हमें सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं जाने देना, और कम से कम इतना तो कर लीजिए, जैसे कि अली भाई ने और जैन भाई ने भी कहा कि अगर आपके पास कुछ है ना, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो कोशिश कीजिए कि उन फैमिली तक पहुँचें कि जिनके यहाँ सवैयाँ खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, उन तक ज़रूर जाइए। अल्लाह फैसल भाई अकबर, आप क्या अल्लाह कहेंगे? बड़ी मुश्किल है ये, मैं चाहता हूँ आपका भी एक अल्लाह मैसेज अकबर। कन्वे हो। जी, जिस तरह जैन भाई ने कहा कि आजकल जो हालात हैं और पूरी जो उम्मत मुस्लिमा है उसके जो हालात हैं, उसमें सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हर मुसलमान इस सूरत हाल को अपने मद्देनज़र रखे, और ख़ास तौर पे हमारे जो ईरानी भाई हैं उनके लिए दुआ करें, क्योंकि उन्होंने वो जो हम पढ़ा करते थे ना कि कुरूने वाला के जो मुसलमान थे, उन्होंने उनकी याद ताज़ा कर दी है। हाय हाय हाय। तने तनहा वो जो है दुश्मन के बातिल के सामने खड़े हुए, उन्होंने जैसे अली भाई ने अभी कहा कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे, सर नहीं झुकाए, सर कटा दिए उन्होंने। क्या बात है। तो उनको अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर ये है कि नो डाउट कि वो जो तबका है, जो महरूम तबका है, जैसे आपने कहा ना कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँचें। देखें, अब जब हम ये चीज़ सोचते हैं ना तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि शायद हम 2000, 5000, 10,000, 20,000 लोगों तक पहुँचे, भले आप एक फैमिली तक, वाह वाह वाह, लेकिन वाह, पहुँचे वाह। ज़रूर। क्या बात है, क्या भला ख्याल है? जवाब। नबी लाजवाब। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के मौके पे एक यतीम बच्चे की जो वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो है ना वो घर ले जाके नहलाया, नए कपड़े पहनाए, और आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन मैं और एक शख्स जो है ना वो इस तरह होंगे जैसे ये दो हो गए। क्या बात है। और वो शख्स क्या कौन बात है, होगा? क्या बात जिसने है। यतीम के सर पे हाथ रखा। वाह 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 वाह। ये नहीं उन्होंने फरमाया कि जी वो कोई बहुत बड़ा मल्टी बिलियनियर होगा, कोई बहुत बड़ा जो है ना वो साइंसदान होगा, या कोई बहुत बड़ा आलिम होगा, या कोई बहुत बड़ा बादशाह होगा, नहीं। तो ये है, सिंपल ये चीज़ है। तो हम जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, एक तक पहुंच सकते हैं, दो तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंचे ज़रूर। ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों लोगों की मदद करें। लोग ऐसे भी हैं जो हज़ारों की मदद करते हैं, लेकिन उनके अमल ऐसे नहीं है खुद के कि जिससे अल्लाह पाक राज़ी हो सके। तो पहले तो आप ये सोचिए कि क्या अल्लाह पाक आपसे राज़ी है? जिस कमाई से आप किसी की मदद कर रहे हैं, क्या वो कमाई अल्लाह की नज़र में जायज़ है? अल्लामा साहब, मैं चाहता हूँ आपकी तरफ भी ये माइक, जैन भाई, अल्लामा साहब को माइक अगर मिल जाए, क्योंकि अल्लामा साहब को भी जाना होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी एक खूबसूरत मैसेज चले जाए। अली भाई तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। जी अबरार भाई, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हमें अल्लाह के बंदों से प्यार करना और ये चाहिए। ईद जो परेशानी वाली, मैं चाहता हूँ कि इसका भी मैसेज जाए। देखें, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि बतौर मुस्लिम ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरे मुसलमान भाइयों के दुखों को, दर्दों को महसूस करें और उनके साथ शामिल हों। आजकल बेहिसी का माहौल है और माशरे के अंदर अफरा तफरी नज़र आती है, और नफ्सा नफसी का आलम नज़र आता है कि मतलब कोई बंदा अगर मार रहा है तो हम खामोश हैं, कोई बंदा भूख प्यास से तड़प रहा है तो हम खामोश हैं, अगर दीगर ममालिक इस्लामिया के साथ कोई मुश्किलात वाले मामलात हैं तो हम खामोश बैठे हैं कि ये हमारा कोई अपना होगा तो हम उसकी आवाज़ बनेंगे, या हमारा कोई रिश्तेदार होगा तो हम आवाज़ बनेंगे। मैंने बेहिसी की इंतहा है, और बेहिसी की ये भी आप देखें कि मैंने पहले भी ये बात बारहा अर्ज़ की है कि हमारे माशरे का तो ये भी अलमिया है कि नेकी करने से पहले भी सोचते हैं कि हमारा कोई करीबी रिश्तेदार होगा तो हम नेकी करेंगे, किसी के साथ कोई तामन करना है तो वो जान पहचान वाला होगा तो तामन करेंगे, और फिर ये भी करते हैं कि अगर कोई गैर जानिबदार बंदा हो या उसका अनजान रिश्तेदार ना हो तो फिर ये जुमला बड़ी कसरत के साथ सुनने को मिलता है कि कोई बंदे उसको कायल करते हैं कि भाई आप नेकी करें, तो वो ये कहते हैं कि मेरा कोई फूफी के लड़के है। यानी कि ये देखें कि ये बेहिसी है कि कहते हैं मेरा कोई फूफी का लड़का है जी, मैं इसके साथ नरमी बिल्कुल करूं सही है। या प्यार करूं। तो देखें, आपकी फूफी का लड़का ना भी हो तो कलमा तो उसी नबी का पड़ेगा क्या जिस नबी बात का है, आप, वाह 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 बंदा वाह। तो उसी क्या खुदा बात के है है। जिस खुदा के आप बंदे हैं। सुभान अल्लाह, तो सुभान बस रब ताला किसी की मेहनत को, मोहब्बत को रायगा नहीं जाने क्या देता, क्या कहने। और जब बंदे आपस में प्यार करते हैं तो रब फरमाता है कि बंदे जब आपस में प्यार कर रहे हैं, मेरा बंदा बंदा होकर मेरे बंदे से प्यार कर रहा है, तो मैं मौला होकर क्यों ना बंदों से प्यार करूं। क्या बात है, क्या खूबसूरत मैसेज है। अलामा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अलामा मेहंदी क़िबला, आपकी नज़र में क्या है इस साल की ईद?
یقیناً اس سال کی عید مختلف ہوگی کیونکہ ہم جن سانحات سے گزرے ہیں وہ یقیناً قابل درد ہیں، اور ہم چاہے اب یہی ہے کہ لیکن ایک چیز جب چلی آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا غم رہتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اسے ریوائیو کرتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہے. اور جس طرح سے اسلامی ممالک آپس میں نئی کوارڈینیشن کر رہے ہیں، ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپس میں ایک ساتھ مل کے باطل کے خلاف کھڑے ہوں. لاجواب ہے. میں چاہوں گا ارشد لودھی کے کلام کی جانب جاؤں. اس سے قبل یہ میسیج تو گیا کہ اچھا ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا ہے، یکجا ہونا ہے، اور جب ہم یکجا ہو جائیں گے، ایک مٹھی ہو جائیں گے، ایک پرچم، کیونکہ پرچم ایک ہی تھا جو تھا نبی کا جھنڈا، جس کی ہم نعتیں بھی پڑھتے ہیں کہ تھام دو نبی کا جھنڈا، لیکن ہمیں تلاش کرنا ہے وہ جھنڈا. وہ جھنڈا کہاں گم ہو کے رہ گیا؟ ہم فرقہ واریت میں بڑھ چکے ہیں. زین العابدین بھائی، ہم فرقہ واریت میں بڑھ چکے ہیں علی بھائی. لیکن اچھا ایک بات علی بھائی میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بائک پہ کوئی بھی زخمی ہوتا ہے تو یہودی بھی ہوگا نا، نعوذ باللہ، کوئی ایسا بندہ جو کافر بھی ہوگا، وہ بھی چاہے گا کہ میں جا کے اس کو بچاؤں. یس. اب ماحول جو ہے نا وہ الگ ہے. اب سب سے پہلے خدا نخواستہ کہیں کوئی حادثہ کوئی سامنے ہو جائے، سب سے پہلے موبائل کھلتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ شخص کہ جو موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑا ہے، کھڑے ہوئے 400 آدمیوں میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ جو بولے ہٹو بھائی اس کو گاڑی میں ڈالو، جلدی سے ہاسپٹل قریبی لے کے. علی بھائی میں آپ کی بات کو یہی سے کنٹینیو کروں گا. میرے ساتھ ابھی یہ واقعہ ہوا ہے، میں آپ سے ڈسکس کروں گا کیونکہ ابھی میں چاہوں گا کہ اس بریک سے جب واپس آئیں تو ایک ایسا چہرہ میں آپ کی جانب لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ جونیئر علی رضا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. اور ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں جائیے گا بس ہمارے ساتھ رہیے گا. نبینا صلی محمد. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سلامت رہیے، سلامت رہیے. ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور کلام پیش کر رہے تھے جناب ارشد لودھی. شاید ہم ان سے وہ کلام نہ سن سکے جو آپ چاہتے تھے. ہم کل انشاءاللہ ان سے وہ کلام ضرور سنیں گے. آپ کی فرمائش تھی کل لائیو کالر کی کہ آپ سے وہ کلام سنا جائے، لیکن کیونکہ انسان
اپنی سوچ سے چلتا ہے، تو ان کے دماغ میں بس یہ تھا کہ ہر چاہتا ہے بندہ کہ رمضان مدینے جا کے ہو اور اس سنہری جاریوں کو چومتے ہوئے آقا کی نعت پڑھی جائے، تو ان کے دل کی آواز وہاں تک پہنچی۔ آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے ارشد بھائی۔ ان کے ساتھ ہی میں نے کہا تھا نا کہ میں جب وقفے سے واپس آؤں گا تو اس شخصیت سے آپ کو ملواؤں گا کہ جو آنے والے وقتوں میں علی رضا تو نہیں بلکہ وہ انہیں سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم شاہکار علی رضا۔ السلام علیکم سر، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ آپ نے مجھے سر کی عادت ڈال دی، یقین کریں۔ بالکل سر، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کے شو کے بعد نا میری اپنی نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آپ بار بار میرا مقابلہ ابا سے کرا دیتے ہیں بھائی، یہ بڑی غلط بات ہے۔ آپ بتا دیجیے۔ ابے ہماری روٹی روزی کے پیچھے اچھا بیٹا تو ویسے ہی باپ کو پڑھتا ہوا کرتا ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہوں کے بیٹوں نے باپ کو تخت سے اتار دیا صرف اپنے آپ کو بیٹھانے کے لیے۔ واہ 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 واہ۔ لیکن علی بھائی میں ایک بات جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ بیٹا ہے کہ اللہ پاک تمام والدین کو ایسا ہی بیٹا دے، الہی آمین، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی فیلڈ میں ندیم بھائی آپ علامہ صاحب یقین کریں کہ میں دیکھتا ہوں نا تو 1 سال تک تو میں یہ سوچتا رہا کہ یہ ان کے ہیں کون۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا سر کے پاس ٹائم نہیں ہے، سر بیزی ہیں۔ پھر مجھے بہت عرصے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی ان کے صاحب زیادہ ہیں، لیکن سر والد صاحب کبھی کہا ہی نہیں سر گھر پہ ابو کہا ہوگا تو میں نے ایک نہیں بات سنا۔ کہنا چاہتا ہوں میں اس کے لیے کہ یہ ہمارا شاہکار ہے، واہ واہ واہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں رب کائنات کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ کیا بات ہے؟ پروردگار اپنی رحمتوں کے ساتھ ساتھ جس کو بھی دے شاہکار جیسی اولاد دے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے بھائی، یہ دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے پاؤں تلے تو جنت ہوتی ہے آپا، لیکن باپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ جنت کا در ہلا دیتی ہے۔ بے شک۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں والد صاحب ایموشنل ہوئے، پھول خطرناک والے۔ ایسا ہی ہے سر۔ کیا کہیں گے آپ؟ سر بس مولا کا بہت کرم ہے کہ مجھے ان کی اولاد بنایا، اور بس کوشش یہ کرتا ہوں آنکھوں کہ کے آنسو آگے دیکھیں، روک نہیں سکے وہ، آنسو نہیں روک سکے وہ اپنی آنکھوں کے۔ بس دل کے سچے جذبوں سے جو بھی بات نکلے گی وہ اثر رکھتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا لگتا ہے کبھی بن سکیں گے علی رضا؟ علی رضا بننے کے لیے تو دوبارہ سے پیدا ہونا پڑے گا سر۔ واہ 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 واہ، میرے خیال سے پھر بھی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، پھر بھی مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے۔ اور جب آرٹ سوشل میں آپ کو ایوارڈ دیا گیا، اور ایسا ایوارڈ کہ جس میں کوئی ایسی شخصیت آپا جو کراچی یا بڑے سندھ کے آئی جی سے لے کے تمام ڈی آئی جیز، سیاسی، مذہبی، ہر بندہ اس کے زبان پہ صرف ایک ہی لفظ تھا، علی رضا علی رضا علی رضا۔ دیکھیں ایک بات سن لیجیے، یہ نام ہی ایسا ہے کہ جس میں ادھر ہی آ رہا تھا بھائی، میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جس کی زبان پہ یہ ہوگا وہ نبیوں ولیوں سے گزر کیا جائے بات گا۔ ہے۔ اور میرا نام بھی علی رضا ہی ہے، ویسے تو میرا نام ابرار ہے لیکن ہے علی رضا ہی نام، تو لیکن سایہ بننا چاہتا ہوں میں۔ اسی لیے تو خدا نے آپ کو اتنا عروج دیا ہے کہ ایک تو نام علی اور ساتھ میں رضا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور علی رضا کا جو شاہکار ہوگا تو وہ کیسا ہوگا بھائی؟ شاہکار بھائی آپ بھی اس فلم میں بے خوف و طرح کود گئے، بالکل ایسا جبکہ اولاد تو ڈرتی ہے کہ ابو آپ کیا کر رہے ہیں، فلاں بندی نے تو ابھی ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، جان سے مار دیں گے۔ میرے گھر والے نا، میرے بیوی بچے پہلے ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ خدا کے لیے یہ کام، بلکہ میرے قریبی دوست احباب معین اختر مرحوم زندہ تھا، اللہ اسے غریق رحمت کرے، وہ مجھ سے بولتا تھا تو پاگل تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ یہ جو پروگرام کر رہا ہے یہ اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنے کا کام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن بس تو آپ کو فخر محسوس ہو رہا ہے کہ علی بھائی شاہکار بھی آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یا آپ بھی ایسا کہہ رہے ہیں کہ نہیں شاہکار تم نہیں کرو بیٹا، میں نے کر لیا، آپ نہیں کرو، آپ چاہتے ہو کہ خدمت کریں، پاکستان کی خدمت کرنی ہے؟ بتائیے۔ نہیں سر، کبھی بھی وہ تو بتا دیں کیا سر؟ جو اٹیک ہوا تھا ہم لوگوں پر، آپ گاڑی چلا رہے تھے۔ اچھا، عائشہ منزل سے ہم جا رہے تھے سائڈ، یہ کب کی بات ہے یہ؟ کچھ عرصہ پہلے کی اچھا سر۔ گاڑی میں خود ہی چلاتا ہوں، ڈرائیور نہیں چلاتا، پاپا ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے گولیاں مار رہے تھے، ہماری گاڑی دوڑ رہی تھی، ہم جا رہی گاڑی چلی جا رہی تھی، کسی نے آواز دی علی رضا۔ اچھا یہ ایک فطری عمل ہے کہ آپ گاڑی میں چلے جا رہے ہیں، کسی نے آپ کا نام لے کے آپ کو آواز دیا ہے،
تو آپ کہیں گے گاڑی سلو کرو بھائی، بالکل ایسا ہی کوئی کون ہے؟ میں نے یہ کہہ کے شیشے اتارے، اس نے دھڑ 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 دھڑ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ یقین مان لیں، میرا مولا ہی گواہ ہے، ڈر خوف تو کوئی بھی نہیں تھا، سلامت رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تھی، بچہ بیٹے کی فکر ہوگی آپ کو بس۔ صرف ایک بات تھی کہ اگر میں نے اپنے ویپن سے، گاڑی چل رہی تھی ہماری، دوڑ رہی تھی، اپنے ویپن سے میں نے فائر کیا تو کسی غیر کو نہ لگ غیر کو نہ لگ جائے، کوئی بے گناہ نہ مارا جائے، اس لیے جبکہ گارڈ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جی آلریڈی۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر ہم نے گاڑی لے جا کے وہ لالو کھیت کے برج سے اتاری، ہاسپٹل کے گیٹ کے پاس روکی، ویپن ہمارے بھی ہاتھ میں تھا، اس کے بھی ہاتھ میں تھا۔ اچھا وہ بائک پر تھے یا گاڑی پہ تھے؟ وہ بائک- کیسے بائک پہ تھے وہ؟ ہاں۔ بائک پہ تھے۔ اچھا اس کے بعد ہم لوگ اترے، دروازے کھول کے نیچے اترے، لوگ آ گئے، سر ایک سیلفی ایک سیلفی، وہی سمجھے کہ شاید کوئی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا نا۔ تو کیا پتا، کیونکہ ہم لوگ بیسکلی یوز ٹو ہیں اس طرح کے ایپیسوڈز بنانے بالکل ایسے آپ کرتے ہیں ایسے ہی ہو نا، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ لیکن آپ نے لوگوں کو بتایا، لیکن آپ نے نہیں بتایا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے نا، عوام پریشان ہوگی، خوف و ہراس پیدا ہوگا، اور ہم نے یہ خوف و ہراس ہی عوام کے اندر سے ختم کرنا ہے نا، کہ آپ سیو ہیں۔ اچھا شاہکار بھی مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جس اپنے ناظرین کو بتائیے جو آپ کے ویورز ہیں، کس نام سے آپ نے آغاز کیا ہے سوشل میڈیا پہ؟ ہم نے ابھی اپنا پروگرام سٹارٹ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، اس کے اندر عوامی سارے مسائل دیکھیں گے، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو ان کے سوالات ہیں، جو مائک تھوڑا سا اوپر کر لیجیے گا، کنسرنز جو بھی ان کے آفیسرز ہوں گے یا جن سے ان کے کوئی پرابلمز ہوں گی، ادھر ان کو طلب کیا جائے گا اور عوام کے سوال ان سے پوچھے جائیں گے کہ وہ اس پہ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں عوام کے جوابات میں۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سر انشاءاللہ کیسی سوچ کوشش رہی ہے؟ یہ کر رہے ہیں کہ 100% ڈلیور کریں عوام کو، اور جو آفیسرز ہیں ان کو، اور جو بھی معاملات ہیں عوامی ان کو حل کر سکیں۔ اچھا شاہکار بھی ایک بڑا عجیب سا سوال ہے یہ، جو کہ کرنا تو نہیں چاہیے لیکن میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ باپ بیٹے کا رشتہ ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا دنیا جہان کے آپریشن کرے گا، لیکن جب اس کا خود کا خون ہوگا نا سامنے، جی ہاں، تو آپریشن کرنے سے پہلے وہ 10 دفعہ سوچتا ضرور ہے، اس کا ہاتھ کب کپاتا ہے۔ پنجاب بھر میں، پوری دنیا میں، پنجاب میں، پوری دنیا میں ہمیشہ ہی کرائم کو آپ نے شکست دی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہو کہ شاہکار کا خود دل ڈر گیا ہو کہ نہیں ابو اس کام میں نہ جائیں، اور کہنے کی ہمت نہ ہوتی ہو؟ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا ایپیسوڈ آپ کی نظر میں ہے؟ سر ابھی ہم ریسنٹلی جتنے گدا گھر ہیں، کیونکہ عید کا سیزن ہے، رمضان چل رہے ہیں، تو کراچی شہر کے اندر گدا گھروں کی آمدیں زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس کے اوپر ہم سارا سیگمنٹس بنا رہے ہیں، ان کو سندھ پولیس کے ساتھ مل کے کریک ڈاؤن بھی کرا رہے ہیں، ان کو گرفتار بھی کرا رہے ہیں، تو اسی کیسز پہ بہت زیادہ تھریٹس ابھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں اچھا، ریسنٹلی۔ بڑے بڑے کروڑ پتی کھرب پتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑے یار ان غریبوں کو کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، بھکاریوں کی تو ایک مافیا ہے پوری۔ سنا نہیں آپ نے ان کے جملے نہیں سنے کہ کروڑ پتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان بھائی کروڑ پتی کو کیا لگے کہ غریب آدمی ہے، جی یعنی مافیا آپا، یہ مافیا ہے، مافیا ہے۔ وہ کروڑ پتی نہیں گدا کچھ گھروں تو کے ہے اس میں جس بنے کی ہیں۔ پردہ داری ہے۔ کیا بات نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈر کہ کبھی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں ابو، کہ وہ ڈر ہو کہ کبھی ایسا آپ کو لگا ہو کہ نہیں اب نہیں ابو بھائی یہ ایک نہ دفعہ تو کریں۔ ایسا ہوا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ملتان میں شوٹنگ کر رہے تھے، ایک شخص نے اپنے ہی گھر والوں کو 7 آدمیوں کو مار کے دفن کر دیا زمین میں گھر کی، اپنے ہی خاندان کے لوگ، اپنے ہی خاندان کے، چھوٹی بہن بھائیوں کو، ان کو، والد کو، والدہ کو۔ وہ بدبخت جب پکڑا گیا، جو بھی تھا پکڑا گیا، وہ مجھے وہاں کے جو اس وقت کے ڈی آئی جی تھے، انہوں نے فون کیا کہ بھئی ایسا ایسا کیس ہوا ہے، کل وہ زمین کھودی جائے گی گھر کی۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ پہنچ گئے وہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ، تو میرے برابر جو کھڑے ہوئے تھے جب وہ کھودی جا رہی تھی زمین، اور وہ 6 مہینے پرانی لاشیں نکلنا شروع اللہ ہوئی زمین اکبر۔ سے، ٹھیک ہے، وہ لاشیں وہ نہیں تھیں کہ جو دفن کی گئی تھی، بلکہ وہ ہڈیوں کی صورت میں تھی، گوشت کی صورت میں۔ تو میرے برابر میں کھڑے ہوئے تھے ایس ایس پی انویسٹیگیشن چودھری یونس صاحب، میرے برابر کھڑے تھے۔ تو چودھری یونس صاحب سے میں نے کہا چودھری صاحب یہ جو ملزم کھڑا ہوا ہے سامنے اس طرف، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی لاشیں دیکھ کے یہ کود جائے نیچے گڈھے کے اندر۔ اللہ اکبر، کہ اتنا پریشان ہو جائے گا کہ میں یہ کیسے ہوا۔ یہ کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو
میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا یار یہ تو نے کیا کیا, یہ کہنے لگے ہوندہ ہے سر, ہوندہ ہے, کوئی گل نہیں, ٹھیک ہے. اے اللہ اتنا سخت دل. شقی القلب آدمی, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چودھری یونس صاحب میرے برابر کھڑے ہوئے, صرف ایک بات کہہ رہے تھے, او علی بھائی میں ایک کہنا کہ اولادن اس لیے پیدا کیتا جاتا ہے, ٹھیک. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا میری جو ہم اولادوں کو پیدا کر رہے ہیں اس لیے ہمارے پیدا ساتھ کرتے ہیں؟ یہی سلوک کریں گے. اللہ اکبر, اللہ. یہ 2 یا 3 دفعہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے, اور اس کے بعد وہ اچانک اسی گڈھے کی مٹی کے اوپر گر پڑے. SSP انویسٹیگیشن اللہ اکبر, اللہ اکبر. ملتان گر پڑے, اور جب ان کو اٹھا کے اسپتال کی جانب لے جایا گیا تو ہارٹ اٹیک ہوا, ان کو مر گئے وہ انتقال. ٹھیک ہے. یہ ہے معاملات زندگی کہ ہم ایسی منازل سے بھی گزر کے پھر آگے جانا پڑتا ہے. یعنی کہ ماں باپ کا احترام تو لازم ہے, لیکن اولاد آج کل بہت مشکل ہے. بھائی میری ماں کو مجھ پہ بہت فخر ہے, کیونکہ میرے والد صاحب نہیں ہیں کہ بیٹا مجھ جیسا ہو, جیسے علی بھائی کو فخر ہے, کہ کیونکہ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں. میری ماں میری زندگی, میری کل کائنات ہے. ماں کے بغیر, اور جس نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا علی بھائی, ماں کے بغیر پیار کا تصور ہی نہیں ہے, زندگی نہیں ہے ان کے علاوہ. تو میں چاہوں گا سعد بھائی, ماں کے حوالے سے کوئی کلام ہے تو ایک اشعار پڑھیں, تو آپ کے کلام سے یہ وقفے پہ جائیں, اور جیسے ہی وقفے سے واپس آئیں گے تو یہیں سے باتوں کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جن کی مائیں نہیں ہیں میں پیش کرتا ہوں کہ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے, پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے, چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے, قسمت نے کیا. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں, اور کیا ماحول علی بھائی آپ نے چینج کر دیا. اولاد, ماں باپ, اچھا ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو اولاد ہے نا فرما بردار ہو, لیکن شاہکار کی شکل میں جو علی بھائی کے اور بھی بیٹے ہیں, نہیں کہ نہیں, ہر بیٹا اپنی مثال آپ ہوگا, لیکن میرے تینوں بیٹے ہیں, اور خدا میں گواہ کر کے کہتا ہوں, خدا کو گواہ فرما بردار ہیں کہ اتنے فرما بردار کہ اس دنیا میں جو والدین دیکھتے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسی اولاد ہمیں مل جائے. ماشاءاللہ. اور پھر یہ سب کیسے ہوتا ہے ناظرین؟ یہ ہوتا ایسے ہے کہ ہم جو اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کی اطاعت کر رہے ہیں, ان کی فرما برداری کر رہے ہیں, جو کتاب ہم لکھتے ہیں نا اس کتاب کو ہماری اولاد پڑھتی ہے. واہ 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 واہ. کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا, انہیں اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بڑھ جاتا ہوں. مجھے ایک صاحب ملے, بہت بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں ابھی کراچی میں. میں نے کہا آپ بتائیے کیا حال ہے, کیسے ہیں, گھر والے سب ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا امی ٹھیک ہیں, ابا ٹھیک ہیں. کہنے لگے امی سے ملے ہوئے مجھے 9-10 سال ہو گئے. میں نے کہا کیوں, خیریت؟ کہنے لگے وہ ٹائم نہیں ملتا. یہیں کراچی میں تھی؟ جی. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا ماں گزر جائے گی, اس کے بعد ٹائم ملے گا تو کس کام کا؟ ایسے ہی ہے نا, لوگ بے حس ہیں, احسان فراموش ہیں. بھائی اب انگریز مناتا ہے نا مدرز ڈے, فادرز ڈے. میں لندن میں تھا, مجھ سے کہنے لگے کہ آج تو مدرز ڈے ہے. تو میں نے کہا بھائی ہمارا تو صبح شام دوپہر رات مدر ڈے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا. میں نے کہا جب تک ہم ان کا چہرہ نہ دیکھیں, زیارت نہ کریں, تو ہماری تو زندگی شروع نہیں ہوتی.
کیا بات ہے علی بھائی, ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ صرف وقت چاہتے ہیں. سر خدائے بزرگ و برتر کا جو حکم ہے کہ جب تم معصوم تھے تو تمہیں والدین نے کس طرح پالا تھا, اب جب وہ ضعیف ہو گئے تو تمہیں ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ زندہ مثال ہے. شاہکار کو بٹھانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپا اولاد تو آپ کی بھی ہے نا, ماشاءاللہ سے فرما بردار اولاد ہے آپ کی, اور ندیم بھائی آپ بھی ماشاءاللہ سے آپ کے بھی بیٹے ہیں, فرما بردار ہیں, لاجواب ہیں. آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں علامہ صاحب؟ بے شک. آپ کے نہیں ہیں تو الگ بات ہے, ہنسے نہیں, کوئی بات نہیں, ہو جائیں گے آپ کے بھی, کیوں ٹینشن لیتے علامہ صاحب. لیکن اولاد, ماں باپ کی تربیت, آج آپ ایک علامہ کے منصب پہ فائدہ, کیا کہیں گے آپ علی بھائی کی بات کو لے؟ یقیناً اس کے پیچھے والدین کی تربیت ہوتی ہے, اور والدین جتنا ٹائم سرو کرتے ہیں, اور دعائیں سب سے اور بڑھ کر. دعائیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد صاحب کس طرح مجھے کوچنگ سینٹر چھوڑنے جاتے تھے, اور کس طرح مدرسے چھوڑنے جاتے تھے, امی کس طرح مدرسے کے لیے تیار کرتی تھیں. اور یہ انہی کا یہ فیض ہے اور ان کی دعائیں ہیں کہ آج ہم اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ نصیب ہوا ذکر محمد و آل محمد کرنا, جو کہ کائنات کی افضل ترین ذکر ہے. اور اس کے بعد ہمیں اتنی اچھی یعنی ماحول ملا کہ آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جن کا شو ہم دیکھتے تھے. اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. کیا خوبصورت تمہید باندھی علامہ صاحب ہے نا, تمہید باندھتے رہے آئے کا, اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کو میں دیکھتا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا کریں گے, لیکن لاجواب. سلامت رہیے. ایسا ہی ہے سلامت رہیے. ثروت آپا ہوئی یا ہمارے علی بھائی ہوئے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے تھے, اور آج وہ دن آیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے. تو یہ آپ کے ماں باپ کی, آپ کی تربیت کے, انہوں نے اس قابل آپ کو کیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. بالکل, یہاں ہر کوئی نہیں بیٹھتا, ایسا ہی ہے, آپ نے صحیح کہا. دعائیں ہیں, دعائیں. ثروت آپا چاہیں گی کہ اچھے سے اچھے ماحول میں بیٹھیں, اچھے لوگوں میں بیٹھیں, تو اچھے لوگوں کی تربیت جب ہوتی ہے نا تو اچھے لوگوں میں ہی بیٹھتے ہیں وہ. بالکل, وہ اس کی زندہ مثال آپ خود ہیں نا. اور شاہکار جو ہے وہ, شاہکار دودھ کا چمچ, سونے کا چمچ لے کے بندہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں میرے بھائی کہا کرتے تھے, اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, کہ بیٹا دیکھو, اپنے بیٹے کو کہتے تھے وہ کہ دیکھو بیٹا, ابھی تو تم کہتے ہو نا کہ پاپا یہ چاہیے وہ چاہیے, تمہیں مل جاتا ہے, لیکن تمہارے پپا نے تمہیں یہ چیزیں دلانے میں کتنی محنت کی ہے, تمہیں شاید اس چیز کا علم نہیں ہے, اور شاید کبھی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جتنے پاپڑ ان لوگوں نے پہلے ہیں نا, وہ یہی جانتے ہیں کہ ایک دھواں ڈرامہ. اچھا, کرائم سے سوچ ہے آپ کی, کرائم سے ہی آپ کا تعلق بنا دھواں ڈرامے سے, وہاں سے آپ کرائم سے جڑے, وہیں سے آپ نے نیت کر لی کہ میں نے کرائم پہ کام کرنا ہے. ایسا ہی علی بھائی؟ پھر میں نے قربانی کتنی بڑی دی, میں آپ کو بتاؤں. میں ریگولر ڈرامہ سیریلز کر رہا تھا بڑی. جب میں نے طے کیا کہ مجھے کرائم شو کرنا ہے, تو پھر میں نے قربانی دی. میں نے کہا اگر میں ڈراموں میں کام کرتے ہوئے کرائم سین, کرائم اسٹوری شروع کروں گا, تو پورے دیکھنے والی دنیا یہ بولے گی ارے تو ڈرامے کا فنکار ہے, ڈرامہ دکھا رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی بھی فیلڈ کو انتخاب کرنے کے لیے آپ کو ایک کا چناؤ کرنا ہے. قربانی کرنی آپ نے بھی یہی کیا. جی سر, بالکل اسی طرح. مجھے کہیں اور میں جابس کر سکتا تھا اور کہیں زیادہ پیسے کما سکتا تھا, مگر یہ نام اور عزت نہیں ملتی. نام زندہ رکھنا بڑی بات ہوتی ہے. الحمدللہ سر. آپ ان کا کل ہے, یہ آپ کا آج ہے, اور جب آپ آج کل میں رہیں گے نا تو کامیابی ملے گی. یہ عشق نہیں آسان, اتنا سمجھ لیجئے. یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے. کیا کہنے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. لاجواب. یہ کام جو ہے نا ڈوب کے جانے کا. کیا بات ہے. اور اللہ پاک آپ کو ڈوبنے سے بچائے. تیرنا جس کو آتا ہے وہ کبھی ڈوبتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو وہ کہتے ہیں نا مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا, تو آپ تو سرکار تہرے میں وہ جیسے وہ مچھلی کا بچہ نہیں, علی رضا کا بچہ ہے. یہ بھی اچھی بات ہے. تو ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کا شکریہ ادا کروں. آپ تو سحری میرا شکریہ نہیں, اب آپ میری بات سنیں, میرا شکریہ ادا مت کیجئے. جو جتنے بھی دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ, وہ سب یہ جانتے ہیں کہ آئے بھی وہ گئے بھی وہ, ختم فسانہ ہو گیا. کل ملاقات کریں گے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تو ندیم بھائی, کلام آپ کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جاتے ہیں. اور سرکار, آپ نے ابھی جو کلام پڑھا تھا بہت وائرل ہوا آپ کا,
کہ فضا کو سمجھ لیجئے، اللہ اکبر۔ سمجھنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میری فرمائش، میری اپنی ذاتی فرمائش ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. اور کم سے کم 2 شعر تو آنے چاہیے انہیں. جی بسم اللہ. ہے کہ فضا سمجھ میں آ جائے، جو چاہتا ہے کہ زہرا سمجھ میں آ جائے، اسے ضروری ہے فضا سمجھ میں آ جائے، جو چاہتا ہے کہ زہرا سمجھ میں آ جائے، قسم خدا کی تم شرم سے ہی مر جاتے، قسم خدا کی تم شرم سے ہی مر جاتے، اگر تمہیں میرا خطبہ سمجھ میں آ جائے، جو چاہتا ہے کہ زہرا سمجھ میں آ جائے، قسم خدا کی تم شرم سے ہی مر جاتے، قسم خدا کی تم شرم سے ہی مر جاتے، اگر میرا خطبہ سمجھ میں آ جائے، جو چاہتا ہے کہ زہرا سمجھ میں آ جائے.